بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی ہدایت، صحابہ کرام کے ان اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عمرو بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلیمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا ہے۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب وہ بنو سلیمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیعت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلیمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندھا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے، تمہارا ناز ہو، آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی؟ پھر اسے تلاش کرنے چل جاتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگا کے پھر کہتے، اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں گا۔ شام کو جب حضرت عمرو سو جاتے تو وہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے میں سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی، پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی۔ اس بت سے کہا، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو اس جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لگی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلیمہ کے گندگی والی ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو عمرو بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے تو اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس سال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی، وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے، بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ جب بنو سلیمہ کے جوان مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا، یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، شاید وہ بے دین ہو گیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا، نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمرو نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط المستقیم تک سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے کہا، یہ تو کیا حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ یہ اس بت کے پاس مشورہ لینے کے بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا تو اس سے کہا، میرا خیال ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑی ہو کر اس بت کو توڑ دیا۔ اور یہ ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمرو جموح اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بت کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے
اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے، اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی شان بیان کرتا ہوں۔ وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ میں خطا کار انسان اور آسمان سے اترنے والے قطروں بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی